نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے تھے۔ آپ اصل عرب تھے، اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف 4 پیغمبر ہی عرب ہوئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ نبی تھے، اسی لیے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ بحیرہ لوط کے قریب ایک بستی تھی جس کا نام مدین تھا۔ یہاں کے آپ رہنے والے تھے، اور یہاں کے رہنے والے اصل عرب تھے۔ انہی کے بیچ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مدین کے لوگ مشرک تھے اور بت پرست بھی تھے۔ جنگل کا ایک گھنا درخت ایکا تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کی طرف منسوب ہو کر وہ لوگ اصحاب ایکا بھی کہلاتے ہیں۔ ان میں خرابی صرف بت پرستی کی نہیں تھی، صرف شرک کی خرابی نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ بڑے بڑے سماجی جرائم کا بھی ارتکاب کرتے تھے۔ راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیتے، آنے جانے والوں سے بھتہ اور ٹیکس لیتے، ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے تو زیادہ لیتے اور دیتے وقت کم دیتے تھے۔ ڈنڈی مارنے کی بیماری سب سے پہلے اسی قوم میں پیدا ہوئی۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کرنی چاہی، ان کو دعوت دینا چاہا، ان کا سدھار کرنا چاہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، وہی توحید جس کی طرف سارے انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ سارے انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ نے ان میں پائی جانے والی جو سماجی برائیاں ہیں ان برائیوں پر نکیر کی، ڈنڈی مارنے سے روکا جسے وہ اپنے کاروبار میں مہارت سمجھتے تھے، اور بتایا کہ یہ مہارت نہیں بلکہ کمینگی اور چوری ہے۔ کسی طرح بھی حق تلفی مت کرو، دوسروں کا حق مت مارو، دوسروں کا حق دو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ تم ماپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی مت پیدا کرو۔ مطلب یہ کہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، جو ٹیکس لیتے ہو، بھتہ لیتے ہو، اسے لینا چھوڑ دو۔ لوگوں کے مال لوٹنے اور گنڈا گردی
کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی قوم آپ کی دشمن بن گئی، اکھر پن اور سخت مزاجی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 87، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو یہ تو ایک عالی درف اور سچا آدمی رہ گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، کیا یہ نماز تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم پر خواہ مخواہ پابندیاں عائد کرو کہ ہم صرف تمہارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہمارے معبودوں کو پوجنا چھوڑ دیں جن کو ہمارے پروج، ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اور اگر معاملہ اتنا ہی پر بس رہتا تو ایک بات تھی، اس سے چند قدم آگے بڑھ کر کے تم ہمارے مادی معاملات میں بھی دخل دے رہے ہو، تمہاری نماز ہمارے کاروبار میں دخل دینے لگی۔ کیا ہم اپنے معاملات اس انداز سے انجام دیں جو تم کو پسند ہو اور جو تم کو پسند نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیں؟ یہ تو عجیب بات ہوگی۔ آخر دین کا تعلق دنیا اور کاروبار سے کیا؟ افسوس کہ آج بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، دین اور دنیا الگ الگ چیز ہے۔ کاروبار انسانی آزادی ہے اور اس میں دین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قوم شعیب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا، حالانکہ قوم شعیب اور آج کے بدقماشوں کو کیا پتا کہ دین صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں، دین مسجد تک محدود نہیں، بلکہ دین ایک نظام حیات ہے، سسٹم آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی کے سارے معاملات میں دین کا عمل دخل ہے۔ برکیف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ٹرخا دیا اور ان کی بات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا، بلکہ الٹے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ بڑے عقل مند اور سمجھدار بن گئے ہو کہ ایسی ایسی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، ہم صرف تمہارا سدھار چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ پھر آپ نے ان کو پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق لینے پر بھی ابھارا کہ پچھلی قومیں جو تباہ ہو گئی ہیں ان سے سبق لو اور اپنے آپ کو سدھار دو۔ سورہ ہود آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ رہے جو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ کچھ دور نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم میری مخالفت پر اڑے رہے
اور تمہاری ایسی ہی حرکت رہی جیسی دکھائی دے رہی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ شاید تم پر ایسی ہی تباہی آ جائے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ قوم شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی، ان کی بھلائی کرنی چاہی، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا اور برائیوں سے روکا، لیکن ان کے جو دل تھے پتھر ہو چکے تھے۔ کب وہ شعیب علیہ السلام کی بات پر دھیان دیتے بلکہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ سورہ ہود آیت نمبر 91، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اے شعیب، تمہاری بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں سے کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے، تمہاری رشتہ داریاں نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، پتھر سے مار مار کر ختم کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر حضرت شعیب علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ پیغمبر کی بات سمجھ میں کیسے نہ آئے؟ لیکن ہر درمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جب ان کی حالت میں ذرہ برابر بھی سدھار نہ آیا اور ہر دھرمی پر ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے لگے تو شعیب علیہ السلام نے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 93، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس گفتگو میں ایک طرح کا ان کے لیے الٹیمیٹم تھا کہ اگر تم نے اپنا سدھار نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کی، اپنی روش سے باز نہ آئے تو عذاب کا انتظار کرو۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور ذلیل اور رسوا کون ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قوم شعیب کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے اپوزٹ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کو سخت دھمکیاں دینے لگے۔ دھمکیاں کیا تھیں؟ کہ ہم اپنے ملک سے تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو نکال دیں گے۔ ہاں، اگر ہمارے ہاں رہنا ہے تو ایک شرط ہے کہ دھرم پریورتن کرنا ہوگا، ہمارے دھرم کو اپنانا ہوگا، اسلام کو چھوڑنا ہوگا۔ قرآن نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اگر آبا و اجداد کے مذہب کو اپنا لیا تو ٹھیک، ورنہ تم سب کو بستی میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواباً کہا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نجات بخشی ہے تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہوگا۔ آج بھی ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں
فرقہ پرست طاقتوں کی یہی پلاننگ چل رہی ہے، ان کی یہی سازش ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں کو بدنام کیا جائے، اسلام کا نام لینے والوں کو دیش نکالا دیا جائے۔ اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو بن جاؤ نیشنلٹی مل جائے گی، مسلمان رہے تو نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ لیکن کیا قوم شعیب جو پلاننگ کی تھی اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوئی؟ قطعاً نہیں، بلکہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس لیے اگر ہمارے پاس پختہ ایمان ہے تو ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دشمن ایک وقت آئے گا کہ عبرت کا سامان بن جائیں گے۔ چنانچہ جب شعیب علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے اور تھک گئے تو آپ کی زبان سے نکلا، آپ نے بددعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب کیا تھا؟ ان کے نبی ان کے خلاف بد دعا کر چکے تھے، چنانچہ دعا عرش تک پہنچتی ہے اور ان کی تباہی آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 91، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلوں نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پرے کے پرے رہ گئے۔ اللہ نے ان پر کئی طرح کے عذاب بھیجے۔ سب سے پہلے زلزلہ بھیجا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اپنے گھر میں پڑے رہے۔ پھر چیخ کا عذاب بھیجا، تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ پھر ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف انگارے برسنے لگے۔ اس طرح قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ محترم ناظرین، قوم شعیب کے قصے سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ نماز سماجی اور اخلاقی جرائم پر روک لگاتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قوم نے استہزاء کے طور پر کہا تھا کہ تمہاری یہ نماز ہے جو ہمیں ایک ہی معبود پر ڈیپینڈ رکھتی ہے اور ہمارے کاروبار میں تصرف کرنے لگی ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہی ہے کہ اس نماز نے شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا سدھار کیا تھا۔ اس نماز نے شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی پوری زندگی کو چینج کر دیا تھا۔ اس قصے سے ہمیں ایمانداری کا بھی درس ملتا ہے، ایمانداری کا بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈنڈی مارنا بے ایمانی اور اخلاقی جرم ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کر دے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرہ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔